بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وادی ابوا میں 6 سالہ کمسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی والد ان کی پیدائش سے قبل ہی وفات پا چکے تھے، اور اس دن معصوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اس وادی میں غم کا پہاڑ ٹوٹا، اسے سن کر ہر مسلمان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل تڑپ جاتے ہیں۔ اسی واقعے کی تفصیل آج کی اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ کی وفات کو 6 سال گزر چکے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے شوہر کو بہت یاد کرتی تھی اور اکثر انہیں یاد کر کے رویا کرتی تھی، مگر قسمت کا فیصلہ کہ 6 سال میں کبھی بھی اپنے شوہر کی قبر پر جانے کا موقع نہ ملا۔ آخر بے چین ہو کر ایک دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا ہی لیا اور اپنے سسر حضرت عبدالمطلب سے جا کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اجازت دے دی۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی خادمہ ام ایمن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی۔ راستے میں سناٹا ہی سناٹا رہتا تھا۔ راستے بھر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو بھر آتے اور کبھی دل میں ایک تڑپ اٹھتی کہ آج میں اپنے شوہر عبداللہ کی قبر پر جا رہی ہوں۔ میں جا کر مدینہ میں اپنے گھر والوں سے پوچھوں گی کہ وہ کیا منظر تھا جب میرے شوہر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں کیسا درد اٹھا تھا، وہ مجھے کیوں اس بھری جوانی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے تو ابھی اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ شادی کو صرف 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، میں انہی کی یادوں کا سہارا بنا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ پرانی یادوں کا ایک طوفان تھا جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں برپا تھا۔ ہر طرف ایک ویرانی اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی، لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ اونٹنی مدینہ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے جیسے ہی اپنی والدہ کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو ہی آج سارے گھر والوں کو ان کی درد بھری داستان سنا رہے تھے کہ اس 25 سال کی نوجوان لڑکی آمنہ نے اتنی کم عمر میں کیسے کیسے غم برداشت کیے ہیں، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ آج 6 سالوں کے بعد اپنی ماں پر نظر پڑی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ پر قابو نہ کر سکی اور اپنی والدہ سے لپٹ کر خوب روئی۔ حضرت آمنہ کی والدہ اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جب اپنی نواسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو، اللہ نے انہیں کیسی خوبصورتی عطا فرمائی ہے۔ 2 دنوں کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر پر پہنچی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی قبر کے پاس بیٹھی برابر روئی جا رہی تھی، اور پھر شام ہوتے ہوتے اپنی باندی ام ایمن کے ساتھ گھر واپس آ گئیں۔ حضرت بی بی آمنہ نے 1 مہینہ اپنے میکے میں مدینہ میں گزارا اور پھر ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اماں جان، میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے آگے ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے پیچھے حضرت ام ایمن۔ یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔
3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کی سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، گھنی جھاڑیاں، کالی سیاہ پہاڑ۔ شام کا وقت تھا اور اس ریگستانی ویران علاقے سے ان 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف چلتا جا رہا تھا۔ حضرت آمنہ جب سے اپنی شوہر کی قبر سے واپس آئی تھی تو ان کے دل پر بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ وہ بڑی خاموش رہتی تھی۔ راستے بھر وہ اندر ہی اندر آنسوؤں کی گھونٹ بھی پی رہی تھی، لیکن اپنے اس معصوم بچے کے سامنے کچھ بھی ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ کہیں میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر اچانک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں درد اٹھا۔ انہوں نے حضرت ایمن کو فوراً بتایا کہ مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت ایمن نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ اور پھر حضرت ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک تخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر اس پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ کے سینے میں بار بار عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ شاید انہیں اپنی شوہر کا غم بہت زیادہ ہو گیا تھا، اسی لیے انہیں دل کا دورہ آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ بار بار اپنا سینہ پکڑ رہی تھی اور درد کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کو گھبرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میری امی کو کیا ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل گھبرا رہا تھا اور بار بار ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی سے کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھ سے بات کریں۔ حضرت ایمن حضرت آمنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اے آمنہ، ہمت رکھو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ آنکھ کھول کر اپنے 6 سالہ کمسن بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس یتیم بچے کا کیا ہوگا۔ میرے بچے نے اپنے باپ کا سایہ تو دیکھا ہی نہیں اور اب میں بھی اسے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، میرا بچہ اب کس کے سہارے جیے گا؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی، لیکن ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی کو ہلاتے اور روتے ہوئے پوچھتے کہ امی جان، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آج تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آخر حضرت آمنہ نے موت سے چند لمحے پہلے اپنا سارا زور لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سالہ بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ میری جان، پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کا نام عبداللہ ہے اور جنہیں اللہ نے 100 اونٹوں کی عوض زندگی عطا کی تھی۔ میں نے جو خواب دیکھا وہ اگر سچا ہے تو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بس لوگوں کو حلال اور حرام میں تمیز سکھانا۔ ہر انسان کو موت ہے، میں بھی اللہ کو جان دے رہی ہوں، مگر میرا نام میرے بیٹے کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اے میرے بیٹے، پریشان نہ ہونا، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، تو سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی وفات ہو چکی تھی۔ 6 برس کی عمر اور والدہ چل بسی، جو کہ ساری محبتوں کا محور تھی۔ جنگل بیابان ہے، نہ بہن ہے نہ بھائی، نہ کوئی رشتہ دار، ایک خادمہ ہے۔ کیا ان کی تسلی بھی آپ کو صبر دے سکتی تھی؟ آپ ماں کے سینے پر سر رکھ کر رو رہے ہیں اور امی امی پکار رہے ہیں۔ ناظرین، وہ کیا دردناک منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور
ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائی اور پھر جب اس میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتارنے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ میری ماں کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے انہیں گھر لے جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ کو قبر میں اتارا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ حضرت ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں کہ ننھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے۔ بے قرار ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کی قبر سے لپٹے سسکیوں سے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، امی آپ کو پتہ ہے آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، میں آپ کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ حضرت ایمن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر سے ہٹانے کی کوشش کی تو معصوم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں ماں کے ساتھ جاؤں گا۔ مگر کم سن یتیم نہیں جانتے تھے کہ زیر زمین جانے کے بعد ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر اونٹنی پر بٹھایا اور مکہ کی طرف چل دی۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ جب تک آمنہ کی قبر نظر آتی رہی، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی امی کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے میری امی کے پاس لے چلو، میں ان کے بغیر مکہ نہیں جاؤں گا۔ 4 دن کے سفر کے بعد یہ دونوں لوگ مکہ پہنچے۔ مکہ وہاں سے بہت دور تھا، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے، کوئی اس غم کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ حیات طیبہ کے 57 برس گزر جاتے ہیں۔ 57 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری مرتبہ مقام ابوا تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ یہاں رک جاؤ، ادھر ہی ڈیرے لگا لو۔ 1000 آدمیوں کے خیمے لگ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے نکلے اور والدہ محترمہ کی قبر مبارک کے سرہانے زمین پر تشریف رکھا اور سر مبارک گھٹنوں میں چھپا کر چھوٹے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رونے لگے۔ اسی کیفیت میں گھنٹوں گزر گئے۔ 57 برس نے صدمے کو مندمل نہیں ہونے دیا۔ جب گھٹنوں سے سر اٹھایا تو داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی۔ فرمانے لگی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا اور سورۃ الفاتحہ شروع کر چکا ہوتا۔ ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں پکارتی، بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا کہ لبیک یا اماں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی آمنہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔